میرے صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں. یہودی اس کے انتظار میں کتنی صدیاں گزار چکے. آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں, خدائی کیلنڈر کہتے ہیں. اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال گزر رہے ہیں, یعنی تقریباً 5500 سال پرانا ایک کیلنڈر ہے. اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں. اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں 3 بار 7 آ رہا ہے, 5777 میں. اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی. اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے, کئی دن, کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے, سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے. ہمیں وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا. گیم میں مصروف کر کے جو ہمیں رکھا ہے, ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے, سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا. یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے. مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں, اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی, لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود, یہودیوں کی مقدس کتاب ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بائبل, یہ جو مقدس کتابیں ان کے نزدیک ہیں, ان کی عبارات, ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. دنیا کے 3 بڑے مذہب جس میں عیسائی, مسلمان, یہودی, پرانے بھی مذہب, عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے, مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے. صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے, وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے, انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا. ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا. بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں, انجیل میرے پاس رکھی ہے. بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں, یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے. انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ. یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ آپ نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. انجیر آپ جانتے ہیں, انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا. 1800 ایئرز 1800 سال پہلے سے, اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے, انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے. مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا. یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا. کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے. اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے, اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو, اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو, اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو, تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے گا. یہ بھی کتاب میں ہے. لال بچیا, گائے کی لال بچیا, سمجھ رہے ہوں گے آپ, ایک بچڑی. اور ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت یہ کر رہے ہیں. اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا, ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپڈیٹس دیتے رہتا ہے. میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں,
محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ لال بچیا پیدا ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی۔ اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے، وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا؟ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، کئی 100 سال گزرے۔ اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا۔ اور پھر کئی 100 سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا ہرکیولس کے زمانے میں، سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی
اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی. کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو تھرڈ ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی یہ نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم ہے. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں. جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی. دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب. لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں. یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا. اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے. میں نے کتنی چیزیں بتائی. مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ لال بچیا بھی آ گئی. تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا، انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا. میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی. مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت
پیش کرके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको यह तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब व गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं, ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी, तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक यह भी फरमाया गया, जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो, सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम, अब ये 3rd टेंपल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के, एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था, जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारी इंतजाम कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए वो पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुकाम, उनके जो हाखाम होते हैं, यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे, उन्होंने अपनी तकरीरों में यह ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं, लेकिन है हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरे तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से, और ये वो तमाम चीजें करने जा रहे। पूरी इंडिया को कैशलेस कर दो, ये भी बातें मैंने अभी चंद दिन पहले बताई। कैशलेस कर दो, सिर्फ इनको एटीएम पर रखो, कोई भी कैश नहीं रख सकता। जानते हैं आप क्यों? गवर्नमेंट के पास है तुम्हारे आधार की तमाम तफसीलात। आधार कार्ड सबने बनाए हैं, हमने भी बनाए, हमारी आंखों के भी, हमारे हाथों के भी, सब कुछ ले लिया गया है।
और फिर हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूखमरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी, या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है, और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा। तुम्हारे दस्तावेजात, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर, उस चिप के अंदर होगा। और जहां आप टच करेंगे किसी स्क्रीन पर तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इसी के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हो। मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात हों। ये क्रिप्टो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों में आज इंप्लीमेंट हो चुकी। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजान गिरामी वकार, शायर ने बहुत पहले ही हमें ये कहा था, उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी, तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में है। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात, जो कौम अपने मसीहा के इंतजार में पूरी दुनिया को उलट पलट कर रही है, यहूदी, हर एक का मजहब चेंज करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सालों से मेहनत कर रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी बदौलत अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि कब बारिश बरसाया जा सकता है, कब जमीन से पौधे उगाए जा सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब दज्जाल के उन कामों पर अब शक भी नहीं होने लगा कि होगा ऐसा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो करके दिखा सकता है। किसी आदमी को फौरन मार देगा, किसी को मरे हुए को जिंदा करके दिखाएगा, और नए अंदाज में बच्चे पैदा करके दिखाएगा। ये तमाम चीजें आज टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रही हैं। उसकी आने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, फील्ड बनाई जा रही है कि दज्जाल के आने के लिए। मेरे अजीजों, जिस वक्त दज्जाल उतरेगा तो फिर यहूदी उसकी पूरी फौज में होंगे, पूरी फौज में होंगे, और वो कत्ले आम मचाएगा पूरी दुनिया में। 40 दिन के अंदर वो तकरीबन पूरी दुनिया घूम लेगा। और अगर मुकद्दस किताबों का जिक्र देखें तो फरमाया गया 7 साल दुनिया में रहेगा। दूसरी किताबों की इबारात ये बताती हैं 7 साल रहेगा, जिसमें से 3.5 साल, आधा जो उसका जिंदगी का वक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल करने में गुजारेगा, खत्म करने में गुजारेगा, और उसके लिए सारी हुकूमतें उसका साथ देंगी। और बाकी के 3.5 साल जब इमाम मेहदी का भी ज़हूर हो चुका होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके होंगे, और फिर वो उसका मुकाबला करके उसे खत्म भी करेंगे। यह है बाद की बात। लेकिन मैं एक चीज जो कहने जा रहा था वो ये है, जो कौम अपने मसीहा के आने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। 3rd टेम्पल बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वो बनाने के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो 3rd टेम्पल की फोटो भी है, कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं
لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں. آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں یہ ناممکن بات نہیں، لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کا تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کتوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں.